اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. میری یہ تمنا رہے گی کہ جو میں اردو جو ہے ہم سب لوگ بڑے جوش و خروش سے بنائیں، صدق دلی سے بنائیں، اور اردو درس و تدریس کے لیے کام کریں، اور اردو رسم الخط کی بھی حفاظت کریں جہاں تک ہو سکے. یوم اردو کے موقع پر اردو پڑھنے، بولنے، سننے اور اردو سے محبت کرنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور بہت سی منزلیں طے کی ہیں. اردو کے فروغ کے لیے میں تہہ دل سے دعا کرتا ہوں. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. آج 9 نومبر ہے اور یہ ایک بہت مقدس روز ہے. اس وجہ سے مقدس ہے کہ اسی روز علامہ اقبال جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ پوری دنیا کے شاعر تھے، سیالکوٹ میں ان کا دنیا میں آنا ہوا، اور پھر اس کے بعد وہیں کچھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے بعد ازاں اور مقامات پر تعلیم حاصل کرتے ہوئے بیرون ملک بھی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے وہ لاہور آئے. لاہور میں انہوں نے درس و تدریس کا معاملہ بھی شروع کیا، انگریزی بھی پڑھائی، وہ کیا نام اردو فارسی کے علاوہ. اور لاہور میں ہی 21 اپریل 1938 کے اندر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا کر مل گئے. علامہ اقبال ایسے شاعر تھے جنہوں نے اپنے کلام سے، چاہے وہ غزلیات تھیں چاہے وہ نظمیں تھیں، ایک جوش پیدا کر دیا. اور ان کی غزلیں، ان کی نظمیں جو ہیں سبھی جگہوں کے اوپر، اسکولوں میں، کالجوں میں، عوامی جلسوں کے اندر سب لوگوں کی زبان پر آ گئی. یہاں تک کہ جو تقریری مقابلے ہوتے تھے اس میں طلباء اور طالبات علامہ اقبال کے شعر کے بنا اپنی تقریر کو مکمل نہیں سمجھتے تھے. یہ شعر تو ان کا عام طور پہ کہا جاتا تھا، سنایا جاتا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یا یہ شعر کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یا یہ شعر کے یقین محکم عمل پیغام محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. یا ان کی وہ غزل جو یہاں سے شروع ہوتی ہے: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. ایسے کئی اشعار تھے جو جوش بھی پیدا کرتے تھے، جو حوصلہ بھی دیتے تھے، جو یہ بھی بتاتے کہ آدمی کو اندر ایک ایسی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ تھک ہار کے نہ بیٹھ جائے بلکہ آگے بڑھتا چلا جائے. عمل ان کا پیغام تھا. یہ پیغام ہم کو غالب کے ہاں نہیں ملا. غالب نے تو یہ کہا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا. لیکن اقبال ذرا تھوڑا مختلف رہے اور انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو اپنی زندگی کو بنانا ہے تو آپ کو عمل، جد و جہد، ایک مرد مجاہد جو ہے تو ہونا چاہیے. اور اگر آپ مرد مجاہد ہیں تو آپ ارتقا کرتے کرتے، ترقی کرتے کرتے، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان کو فروغ دیتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جائیں گے جہاں پر خدا یہ سمجھے گا کہ آپ اس کے ایک طرح سے ہم اگر ہمسرد نہیں ہوئے تو کم سے کم اس کے حریف ضرور ہو گئے ہیں. علامہ اقبال نے خود یہ کہا ہے کہ اگر خدا خالق ہے، وہ تخلیق کرتا ہے، تو آدمی بھی تخلیق کرتا ہے. اگر وہ مٹی تخلیق کرتا ہے تو آدمی اسی مٹی سے پیالے بناتا ہے اور اسی مٹی سے چراغ بھی بناتا ہے، روشنی بھی کرتا ہے اس کے اندر سے. اندھیرا اگر خدا نے دیا ہے تو روشنی آدمی نے زمین کے اندر پیدا کی ہے. اور ان کا یہ خیال تھا کہ آدمی اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ وہ خدا کی ذات میں جذب تو نہیں ہوگا لیکن اس کا خلیفہ ضرور بن جائے گا.
کہ اس دنیا کا جو کاروبار ہے وہ آدمی کو ہی چلانا ہے۔ اچھا، یہ سب کچھ انہوں نے اردو زبان میں بھی کہا، فارسی زبان میں بھی کہا، اپنے انگریزی جو ان کے تھیسس ہے اس کے اندر بھی کہا، اور یہ ناقابل فراموش ہے۔ یہ جتنی بار ہم پڑھتے ہیں اتنی بار ہی ہمارے اندر عمل کے لیے ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ جو ہے تو پیدا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال جب تھے تب تو اردو سرکاری زبان تھی۔ دیکھو لاہور میں ان کا انتقال ہوا، لاہور میں وہ رہے، لاہور میں انہوں نے نشر و تدریس کا کام بھی کیا، لاہور میں انہوں نے وکالت بھی کی، تو تب تو اردو جو ہے تو ایک طرح سے سرکاری زبان تھی، ہر ایک کو لازمی طور پہ پڑھنی پڑتی تھی۔ لیکن ان کو یہ خیال تھا کہ اردو کو ابھی فروغ کی بہت ضرورت ہے۔ جیسے ان کا یہ شعر ہے جو بانگ درا کے اندر لکھا گیا ہے، گیسوئے اردو ابھی منت پذیر شانہ ہے، شمع یہ سودائے دل سوز یہ پروانہ ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آج بھی جو گیسوئے اردو ہے ابھی منت پذیر شانہ ہے۔ اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ زبانیں جو ہیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، اور اردو کو جو اس کا رسم الخط ہے اس کو تھوڑا سا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اردو داں، اردو مدرس، اردو معلم، اردو کے شائقین، اردو کے متوالے، اردو کے پروانے دیوناگری میں اردو لکھ رہے ہیں۔ وہ اس اسکرپٹ میں نہیں لکھ رہے ہیں جس میں کہ اردو کو لکھنا چاہیے ہے، یا رومن میں لکھ رہے ہیں، تو وہ بھی پریشانی کا ایک عالم ہے۔ اب یہ ضروری بات ہے کہ یوم اردو جو ہے اس طرح سے منایا جائے پورے عالم میں، کیونکہ اردو کے سامعین بہت ہیں، شائقین بہت ہیں، اس کے قارئین کم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دیوناگری کے اندر قارئین اردو کے آپ کو مل جائیں گے۔ اور آج یہ پوری دنیا کے اندر اردو کی بستیاں بنی ہوئی ہیں، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اردو کے مشاعرے نہیں ہو رہے ہیں، یا اردو کے سلسلے میں اور تقاریب نہیں ہو رہی ہیں۔ وہاں بھی یوم اردو منایا جائے اور بڑی شان سے منایا جائے، اور علامہ اقبال سے منسوب کر کے منایا جائے، کیونکہ علامہ اقبال کا سارا کلام جو ہے اردو کا ہو، فارسی کا ہو، یا ان کا انگریزی سے متعلق جو بھی ہو، وہ اتنا اچھا ہے ہر انسان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سبھی قوموں کے لیے، کہ اس سے جتنا استفادہ کوئی کر سکتا ہے کرے، اور اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں وہ مرد مومن ہوں جس کی نگاہ سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ اس کے اندر ایک بات اس کے اندر جو ہے تو پیدا ہونی چاہیے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ غالب کے مقابلے کے اندر اقبال مجھ کو زیادہ بڑا شاعر یوں نظر آتا ہے کہ غالب نے یہ تو کہہ دیا کہ رات دن گردش میں ہے سات آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائے گیا، لیکن علامہ اقبال نے اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے عمل کو قبول کیا کہ یقین حکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ اب یہ تین ایسے اجزائے ترکیبی ہیں انسانیت کے کہ جن سے پوری دنیا کے اوپر فتح حاصل کی جا سکتی ہو، اور آج بھی اس کی ضرورت ہے۔ یا یہ کہ دیوان غالب شروع ہوتا ہے نقش فریادی ہے کس کے شوق کی تحریر ہے، قاضی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، لیکن علامہ اقبال اس طرح سے نہیں بولتے۔ وہ تو یہ کرتے ہیں مجھ کو پیدا کر کے اپنا نقطہ چین پیدا کیا، نقش ہوں اپنے مصور سے گلا رکھتا ہوں میں نے۔ کیا جلال ہے کلام کے اندر، کیا بات ہے، کیا مرتبہ ہے، کس مقام سے وہ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، اور خدا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے بنایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اتنا ارتقا کرتا چلا جاؤں گا کہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا، اور آپ مجھ سے خود یہ کہو گے علامہ، یا اور کوئی انسان جو علامہ کے برابر ہو، کہ تم کیا چاہتے ہو، تمہاری آرزو کیا ہے۔ میں اپنی مرضی تمہارے اوپر عائد نہیں کرتا، بلکہ تمہاری آرزو کو قبول کرتا ہوں، تمہاری خواہش کو، تمنا کو قبول کرتا ہوں، اور جو اختیارات تمہیں چاہیے ہیں وہ دو۔ دیکھیں یوں بھی دنیا کے اندر خدا کے علاوہ اگر اس دنیا کو کسی نے سنبھال رکھا ہے تو وہ انسان ہے، اور اس انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ میں نے بہت ساری کتابیں فلسفے پہ پڑھی ہیں، مجھے ایسی بہت کم کتابیں دکھائی دی ہیں جہاں علامہ اقبال کا فلسفے کے طور پر، ایک فلاسفر کے طور پہ جو ان کا دا سیکرٹس آف سیلف کا جو تصور ہے وہ اس کے سلسلے میں وہ ہے، بلکہ جہاں تک کہ پولیٹیکل فلاسفی کا تعلق ہے اس میں بھی علامہ اقبال، یا ریلیجس فلاسفی کا تعلق ہے اس میں بھی علامہ اقبال
یا عام فلاسفی کا تعلق ہے جو ہیومنزم سے تعلق رکھتی ہے، اس میں بھی علامہ اقبال ایک فلسفی کے طور پہ اور ایک فلسفی شاعر کے طور کے اوپر ایک عظیم جس کو کہنا چاہیے فنکار کے طور پر مشہور ہیں، اور وہ ان کی پذیرائی ہے، ان کو پڑھا جاتا ہے، ان کو پڑھایا جاتا ہے. اور یوم اردو کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا شاعر پیدا ہوا جس نے اردو زبان کو پوری دنیا کے اندر اپنے کلام کے وسیلے سے اس کے حوالے سے مقبول کر دیا اور پائندہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے جاویداں کر دیا. بہت بہت شکریہ. میری یہ تمنا رہے گی کہ یوم اردو جو ہے ہم سب لوگ بڑے جوش و خروش سے منائیں، صدق دلی سے منائیں، اور اردو درس و تدریس کے لیے کام کریں، اور اردو رسم الخط کی بھی حفاظت کریں جہاں تک ہو سکے. بہت بہت شکریہ. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. کیجئے اپنی صبح کا نورانی آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلاوت قرآن کا دلکش انداز، اردو ترجمے کے ساتھ کلام الہی. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. روزانہ ایک سپارے سے آگاہی. الحمدللہ رب العالمین. قرآن کی برکتوں کے خزانے، ساتھ میں حمد و نعت کے بھی نذرانے. مصطفیٰ گئے، مصطفیٰ گئے. درس قرآن روزانہ صبح 6:30 بجے صرف عالمی سہارا پر. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی. یوم اردو کے موقع پر سبھی اردو زبان کے چاہنے والوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اردو زبان ملی جلی زبان ہے جس میں ہندی، پراکرت، سنسکرت، اپبھرنش تمام زبانوں کے اچھے الفاظ کو لے کر اس میں جگہ دی گئی ہے. اسی لیے اسے لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے. اردو کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دل میں سیدھے دستک دیتی ہے اور دل میں اتر جاتی ہے. یہی سبب ہے کہ ان بستیوں میں جہاں اردو کا کوئی حوالہ نہیں تھا، وہاں بھی اردو نے اپنے پاؤں پسارنے شروع کر دیے ہیں. ایک زمانے تک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ 57 دیش ایسے ہیں جس میں مسلم کی سنکھیا تعداد زیادہ ہے، لیکن وہاں اردو نہیں بولی جاتی. اردو کا جنم ہندوستان میں ہی ہوا اور یہ فارسی زبان سے نکلی ہے. فارسی زبان کے بہت سے لفظ اس میں ہیں اور عربی زبان کے بھی کچھ لفظ اس میں ہیں، یعنی ملی جلی زبان ہے. اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ سننے میں جتنا اثر اس کا دل پر ہوتا ہے، اسی لیے یہ اپنی طاقت کے بلبوتے روز بروز آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. آج ادبی پروگراموں کی وجہ سے، مشاعروں اور سیمینارز کی وجہ سے بھی اردو زبان کو فروغ حاصل ہوا ہے. کبھی کبھار مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ایک زمانے میں یہ کہا جانے لگا تھا کہ اب اردو کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا. بڑی نراشا تھی لوگوں میں، لیکن پھر اردو زبان اپنی طاقت کے بلبوتے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنے آغوش میں سب کو سمیٹ کر زندہ جاوید بنی ہوئی ہے اور بنی رہے گی. ایک زمانے میں نے بھی ایک ربائی میں کہا تھا کہ امید کی شاخوں پر کبھی پھل ہوں گے، حالات جو ہیں آج
वही कल होंगे, अरबाब सियासत से ये हम पूछते हैं, उर्दू के मसाइल भी कभी हल होंगे। यानी एक तरह से शिकायत थी, लेकिन हुकूमतों से शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक दूसरे को उर्दू ज़बान सिखा सकें, जो लोग सीखना चाहते हैं उनको हम ज़बान सिखा सकें, तो ये एक बड़ा योगदान होगा, बड़ी ये खिदमत होगी जो ज़बान को आगे ले जाएगी। अपने तौर पर, ज़ाती तौर पर मैंने बहुत से लोगों को उर्दू सिखाई है और सिखा रहा हूँ। इस तरह अगर उर्दू के जानने वाले ये तय कर लें कि जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं उन्हें सिखाएंगे, तो उर्दू ज़बान को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। उर्दू शायरी ने भी, हमारी जो उर्दू में गज़ल की विधा है, जो सिन्फ़ है गज़ल, इसने भी काफ़ी हद तक उर्दू को आगे बढ़ाया है। और तसव्वुफ़ की जो खानकाहें हैं, उन्होंने भी उर्दू के फ़रोग़ में बड़ा काम किया है, जो हिंदुस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने का काम उर्दू करती है। अब जैसे बहुत सी हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, उसके भी कई लफ्ज़ उर्दू में शामिल किए गए हैं, जैसे नरम गरम है या देव है। देव, फारसी में देव को जैसे महाकाल है, महाकाल में देव हमारे यहाँ जो हिंदू मज़हब है इसमें देवताओं के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उर्दू में जब इसे इस्तेमाल किया जाता है तो देव बड़े एक विशाल पर्सनालिटी के लिए, व्यक्तित्व के लिए, या इस तरह से एक बड़ी चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से काफ़ी लफ्ज़ ऐसे हैं जो जैसे विहंगम है, हिंदी में विहंगम है जो उर्दू में बेहंगम हो जाता है। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। और उर्दू शायरी का भी यही हाल है कि उसके बिना न तो कोई मौसीकी आगे बढ़ पाती है, न किसी तरह की अदबी जो सरगर्मियां हैं वो पूरी हो पाती हैं। एक शेर मैंने कल ही कहा है कि सांस लेते हुए पत्थर हैं मेरे चारों ओर, क्या तेरे शहर में इंसान नहीं है ऐ दोस्त। अब आप यहाँ देखेंगे कि जिस आसानी से इसको कह दिया गया है, तो बात कन्वे हो गई है, दूसरी ज़बानों में खासी मुश्किल होती है। जैसे हमारे उर्दू ज़बान में उड़ा घर सीधे सीधे कहते हैं, दूसरी ज़बान में यानी हमारी जो सरकारी ज़बान है उसमें ये कहा जाता अपशिष्ट ग्रह। यानी ज़बान की जो रवानी है, जबान की जो ग्राह्यता है, एक्सेप्टेंस है, वो उर्दू में ज़्यादा है, इसीलिए उर्दू परवान चढ़ी है। एक बार फिर मैं आप सभी को यौम उर्दू के मौके पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रफ्तार और उर्दू जबान की दिलकश गुफ्तार बढ़ा देती है हमारी खबर का मयार। हमारी नजर है वक्त की हर चुनौती पर, हर खबर को हम परखते हैं सिर्फ सच की कसौटी पर। देश और दुनिया के हालात का मुकम्मल जायजा, सियासत और समाज के हर इशू का भरपूर तज्जिया और अखबारात की खबरों पर भी गैर जानिबदार तबसरा। जिंदगी के हर रंग का खास एहतमाम, हर मौके पर कुछ खास प्रोग्राम। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के सबसे बड़े नेटवर्क सहारा उर्दू मीडिया का सबसे दरख्शा सितारा, 56 मुल्कों में एक साथ देखा जाने वाला उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। आज
یوم اردو منایا جا رہا ہے۔ آج علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ ظاہر ہے علامہ اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں، اور اس دن اردو ڈے منانا بہت اچھی بات ہے، منایا جانا چاہیے، میں اس کا حامی ہوں۔ اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں جنمی ہے، یہیں پلی بڑھی ہے، یہیں اس کی پرورش ہوئی ہے، یہیں اس کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور ہر مذہب و ملت کے لوگوں کا اہم رول رہا ہے اس کو فروغ دینے میں، اس کی تعمیر و ترقی میں۔ اور یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہر علاقہ، ہر مذہب و ملت کے لوگ اس زبان کو نہ صرف پسند کرتے ہیں بلکہ اس کے زبردست حامی بھی ہیں۔ لہٰذا اردو ڈے منانا ہم سب کا فرض ہے، تمام ملک کے لوگوں کا، جو اردو پڑھتے لکھتے ہیں اور جو اردو کو سمجھتے ہیں، جو اردو کے حامی ہیں، جو اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ان سب کا فرض ہے کہ سب مل کر کے اردو ڈے منائیں۔ لیکن میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب میں اردو قومی کونسل کا وائس چیئرمین تھا تو اس وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم ایک تجویز پیش کریں حکومت ہند کو کہ سرکاری سطح پر بھی یوم اردو منایا جانا چاہیے۔ اور جب یہ ارادہ کیا گیا تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں سے مشورہ بھی ضروری تھا، اور جب مشورہ شروع ہوا تو پھر نئی بات ابھر کے سامنے آئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی یوم اردو منانا ہی ہے تو امیر خسرو کے یوم پیدائش پر منایا جانا چاہیے۔ پھر بات سامنے آئی، کچھ لوگوں نے یہ تجویز رکھی کہ صاحب یوم اردو تو خدائے سخن میر کے جنم دن پر بھی منایا جائے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ پھر کسی نے تجویز پیش کی کہ صاحب مرزا غالب سے بڑا شاعر کون ہے، ان کا جنم دن کیا برا ہے، یوم اردو مرزا غالب کے جنم دن پر منایا جانا چاہیے۔ پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ صاحب اردو تو ایک سیکولر زبان ہے اور اس کو بنانے میں، سنوارنے میں، اس کو فروغ دینے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی کا رول رہا ہے، لہٰذا ایک ایسا دن ہو جو سبھی کو منظور ہو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو پھر ایسی کچھ باتیں ہوئی کہ بہت سے تجویزیں آ گئی، اور پھر وہ معاملہ جو ہے وہیں کہ وہیں دب کے رہ گیا، مطلب وہ بات آگے بڑھی نہیں کیونکہ اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب دیکھیے گا کہ ہندوستان میں اردو ڈے منایا تو جا رہا ہے لیکن ایک خاص حلقے میں ہی منایا جا رہا ہے، سرکاری سطح پر تو یہ منایا نہیں جاتا۔ ملک میں کئی ریاستوں میں اردو اکیڈمیاں ہیں، مجھے نہیں پتہ کہیں یہ اردو ڈے منایا جاتا ہے کہ نہیں منایا جاتا۔ اسی طرح سے بہت سی تنظیمیں ایسی ہیں اردو کی، پتہ نہیں وہ مناتی بھی ہیں کہ نہیں مناتی۔ مطلب یہ کہ ابھی اختلافات ہیں۔ اب دیکھیے کیا کہ ہندی دیوس منایا جاتا ہے تو وہ کسی بڑے ادیب یا شاعر کی یوم پیدائش پر نہیں منایا جاتا، بلکہ اس دن منایا جاتا ہے جس دن کی سمویدھان نے ہندی کو قومی زبان کا درجہ دیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اردو ڈے پورے ہندوستان میں منایا جائے اور سبھی لوگ مل کر منائیں، ہر مذہب کے لوگ منائیں، کیونکہ اردو کو اس ملک کی 80% آبادی پسند کرتی ہے۔
اور یہ آبادی اردو کے فروغ میں دلچسپی بھی لیتی ہے اور چاہتی ہے. ملک کی 80% آبادی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان میں اردو کو بڑھاوا ملے اور دھوم دھام کے ساتھ میں اردو ڈے منایا جائے. تو کوئی ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس پر سب رضامند ہوں تو زیادہ بہتر ہوگا. سب مل کر اردو ہندوستان کی زبان ہے, ایک سیکولر زبان ہے, کسی خاص فرقے کی زبان نہیں ہے. لہٰذا اردو کو اگر فروغ دینا ہے تو ضروری ہے کہ ہم سب مل کر کے اردو کو آگے بڑھانے میں پیش ہوں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. دنیا بھر کے حالات، حادثات، واقعات یا واردات اور ان سب کی خبروں میں آپ کے دل کی بات، ہر سچ کا پورا منظرنامہ. ہر گھنٹے دیکھیے خبرنامہ صرف عالمی سہارا پر. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی. یوم اردو کے موقع پر اردو پڑھنے، بولنے، سننے اور اردو سے محبت کرنے والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد. اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی، پلی بڑھی اور بہت سی منزلیں طے کی ہیں. اردو کے فروغ کے لیے میں تہہ دل سے دعا کرتا ہوں. اردو زبان آج سب کے دلوں میں بستی ہے اور یہ ایک ایسی زبان ہے جس کے الفاظ بے ساختہ ہر ایک شخص کی بول چال میں شامل ہو جاتے ہیں. اردو زبان گنگا زمنی تہذیب کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، جو کہ ایک شعر سے میں پیش کرتا ہوں کہ سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا، سبھی سے گفتگو کے بعد یہ خیال آیا، شجر میں اردو کو ہر شخص کی زبان لکھ دوں. اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہیلی.